قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ آپ کہیے تمہیں خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے، جس کو تم عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ آپ کہیے کہ اللہ ہی تم کو اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ تو آج آیت نمبر 63 اور 64 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ بھئی تمہیں خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے، جس کو تم عاجزی اور چپکے چپکے پکارتے ہو، اور بعض اوقات تو تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے کہ تم جب کسی مصیبت میں گھیرے جاتے ہو تو پھر تم اس کو عاجزی کے ساتھ پکارتے ہو، اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اس مصیبت سے ہمیں بچا لے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آپ کہیے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ اس کے باوجود اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، آگے پیچھے اس کو اللہ یاد آئے نہ آئے، مصیبت میں اس کو ضرور اللہ یاد آتا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا، بعض لوگوں کو جن کی زبان پر خدا کا نام ہی نہیں آتا، مگر جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر رات دن اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور عاجزی سے گڑ گڑاتا ہے اور اس کی طرف اخلاص سے متوجہ ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مجھے اس مصیبت سے کسی طرح نکال لے، پھر میں تیری اطاعت میں کوئی کمی نہیں کروں گا، تیری فرما برداری میں، اور میں تیرا شکر گزار بن کر رہوں گا، بس مجھے سلامتی کے ساتھ ذرا اس مصیبت میں سے نکال دے جس مصیبت میں میں پھنس گیا۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اس مصیبت سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو پھر اپنی روش پر واپس لوٹ کر آ جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہے یہاں پر، ان لوگوں کا تو فرمایا، یعنی مثال اس کی یہ ہے، مثال جون سی ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھ رہا ہے کہ تم جو سرکشی اور نافرمانی کے گھوڑے کو دوڑائے چلے جا رہے ہو کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ زمین ہو یا پانی، خشکی ہو یا تری، سمندر ہو، دریا ہوں، اگر وہاں تمہیں کوئی مصیبت آ جائے
نجات کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے، بتاؤ وہاں پر کس کو پکارتے ہو، کس کو یاد کرتے ہو، کس کا ذکر کرتے ہو، کس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ جیسے کہ ایک اندھیری رات، آپ ایک کشتی کے اوپر سوار ہیں اور سمندر کے اندر طوفان آ گیا، اب کشتی جھول رہی ہے، یا تو دل میں یہ خیال ہے کہ ابھی ٹوٹ جائے گی، یا دل میں یہ خیال ہے کہ ابھی ڈوب جائے گی۔ اس وقت انسان کے اوپر کیا گزرتی ہے، اس وقت کا تصور کریں۔ اس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اچھا، ایسے بڑے واقعات بھی ملتے ہیں، مگر اس وقت ادھر جانے کیا تو اس وقت پھر انسان کس کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، کس کی درگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، کس کے دامن رحمت میں پناہ تلاش کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب میں پکا وعدہ کرتا ہوں اس مصیبت سے مجھے نکال دے، آئندہ نہیں میں کروں گا، اب میں اپنی زندگی کا رخ ہی موڑ دوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ اس دفعہ معاف کر دے، پھر کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو اس کے بعد تم پھر اس کے اس فضل اور کرم کو بھول جاتے ہو، اور پھر تم دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ اس میں اصل میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ۔ آپ کہیے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ آپ کہیے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، چاہے تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، چاہے تو تمہیں گروہوں کے اندر تقسیم کر دے، اور تمہارے بازوں کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ دیکھیے ہم کس طرح بار بار دلیلوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں۔ ہم تو اپنی آیات بیان کیے جا رہے ہیں، نشانیاں بیان کر رہے ہیں، دلائل سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ جاؤ۔ وقت اسی دنیا میں ہے، سمجھ جاؤ، وقت کم ہے۔ تو اصل میں اس آیت میں یہ فرمایا کہ وہ مختلف طریقوں سے تم پر عذاب نازل کرنے پر قادر ہے، تاکہ جو مشرکین ہیں، جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں اس چیز سے، جن سے وہ قادر ہے۔ اوپر سے عذاب نازل کر دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کر دے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفانی بارشیں شروع ہو گئیں، طوفانی بارشیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسنے شروع ہو گئے، پتھر،
اور ابرہہ کے ہاتھیوں پر ابابیلوں نے کنکریاں برسائیں، یا جو عذاب پاؤں کے نیچے سے زلزلے آ جائیں، زلزلے نازل ہوں، جن قوموں جن لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا، یا فصلیں اور باغات کھیتیاں ختم کر دی جائیں، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا پھر تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، رنگ کے حساب سے، نسل کے حساب سے، زبان کے حساب سے، آپ کے اعتقاد کے حساب سے، نظریات کے اعتبار سے تمہیں مختلف رنگوں، نسلوں کے اندر، گروہوں کے اندر تقسیم کر دے، یا پھر تمہارے باس کو باس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ نافرمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ آپ کی امت کو اللہ ان تمام قسم کے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ حضور نے دعا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ تعالیٰ نے جن عذابوں کا اوپر سے ذکر کیا تھا اور جن عذابوں کا پاؤں کے نیچے سے ذکر کیا تھا، نیچے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان عذابوں سے تو حفاظت کے متعلق آپ کی دعا قبول کر لی، مگر جو آگے فرمایا تھا تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا اور گروہوں میں تقسیم کر دے، تمہیں نسلی اعتبار سے، رنگوں کے حساب سے، قوموں کے حساب سے، نظریات کے حساب سے، فرقوں کے حساب سے، سوچوں کے حساب سے، تو یہ جو دعا تھی نا، یہ والی دعا، اس دعا کے کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا۔ محبوب آپ نے 3 چیزیں مانگی ہیں، اوپر والے عذاب بھی، نیچے والے عذاب بھی قبول کر لی، مگر یہ دعا نہ مانگے۔ یہ نہیں کہ دعا قبول ہی نہیں کی، نہیں، آپ دعا ہی نہ فرمائیں، انہیں یہ دعا مانگنے سے روک دیا گیا۔ محبوب آپ یہ دعا نہ فرمائیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت خباب بن عرب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ بہت لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسی نماز پڑھی ہے جو آپ عام طور پر نہیں پڑھتے، آج آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ سے رغبت اور اس سے خوف کی نماز تھی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، اس نے مجھے 2 عطا کر دی اور 1 سے منع کر دیا، یعنی اس دعا کو مانگنے سے منع کر دیا، یہ نہیں کہ قبول نہیں کی، کہ 2 قبول کر لی اور آپ کی 1 دعا قبول نہیں کی، نہیں، یہ 2 دعاؤں کو اس نے قبول کر لیا جو میں نے 3 سوال، تیسری آپ نے، اللہ نے مجھے دعا مانگنے سے روک دیا، یہ دعا نہ فرمائیں۔ میں نے اللہ سے سوال کیا میری امت کو قحط میں ہلاک نہ کرنا، اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ میں نے اللہ سے سوال کیا میری امت پر ان کے مخالف کو مسلط نہ کرنا، یہ باس کو باس کی لڑائی کا مزہ، تو یہ مجھے عطا کر دیا۔ میں نے سوال کیا، اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کر دیا۔ اب میں نے کہا میری امت میں سے باز سے جنگ نہ کریں، تفرقہ بازی میں نہ پڑ جائیں، رنگ اور نسل، اونچ نیچ، تو اس سے مجھے منع فرما دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا کے مانگنے سے منع فرما دیا، آپ یہ دعا نہ مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا سے منع فرمایا، یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول نہیں کی، لیکن اس نے اپنے فضل اور کرم سے اپنے دوستوں سے اور جو اس کے محبوب لوگ ہیں ان کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ ان کا سوال رد نہیں کرتا،
اپنے دوستوں کے، اپنے محبوب لوگوں کے سوال و رد نہیں کرتا کہ وہ جو مانگ لیتی ہیں، وہ جو ہاتھ اٹھا لیتی ہیں. ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں، انبیاء اور اولیاء اعظام کے واقعات موجود ہیں. سلطان الہند خواجہ غریب نواز، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، شہاب الدین سہروردی، خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقش بند رضی اللہ، اور بے شمار. اللہ اپنے محبوبوں کے، دوستوں کے سوال رد نہیں کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء اور اولیاء میں بھی، بلکہ نبیوں کے بھی سردار اور اللہ کے محبوب ہیں. حضور سے بڑھ کر محبوب اور کون ہوگا؟ اور تو جب سب سے نزدیک آپ ہیں، تو جب اتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انبیاء اور اولیاء مستجاب الدعوات ہوئے، تو حضور سے بڑھ کر مستجاب کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر. اس لیے جو چیز اللہ کی حکمت کے خلاف تھی، اللہ کی حکمت کے تحت اللہ نے آپ کو اس دعا کے مانگنے سے منع فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ہاتھ اور ان کی مانگی سوال رد نہیں کرتا. تو اللہ نے آپ کو دعا مانگنے سے ہی منع فرما دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی یہ دعا قبول نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا، حالانکہ یہی حق ہے. آپ کہیے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. لِكُلِّ نَبَعٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے. ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے، اور ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان لو گے. ان قریب، ان قریب. آگے فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. یعنی اگر تم ان دلائل کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی تم ان دلائل کو بائی پاس کرو اور حق کا انکار کرو، تو پھر میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. محبوب آپ فرما دیجیے ان کو، نہ تو میں تمہیں جبراً مومن بناؤں گا، اور نہ میں تمہیں اس بائی پاس کرنے کی سزا دوں گا. سزا تو اس کی خدا نے دینی ہے. میں تو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں، آگے ہدایت یافتہ بنانا اس کا کام ہے. میں تو تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں. میں تمہیں جبراً مومن بنانے نہیں آیا، میں نے تو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا کہ نور کیا ہے اور ظلمت کیا ہے، لطافت کیا ہے اور ضلالت کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے اور گندگی کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. محبوب آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ کا تو کام ہی نصیحت کرنا ہے. محبوب آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں. آپ ان کو جبر سے منوانے والے نہیں ہیں. قرآن
آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، آپ نصیحت ہی کرنے والے ہیں، آپ ان کو جبر سے منوانے والے نہیں ہیں کہ آپ ان کو جبرن ایمان قبول کروائیں، جو انسان کو مومن بنائیں۔ یہ خیال کیا کرتے تھے کہ ہمیں جو جگہ 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 عذاب کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ کہتے تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کی بھی تفصیل پیچھے بیان ہو چکی کہ یہ کیسے اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نافرمانی اور طنز اور مذاق کرتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو عذاب کی دھمکیاں ہمیں دی جا رہی ہیں نا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض ڈراوا ہے، ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں پیچھے، ان میں سے بعض تو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہودی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اول تو ہمیں عذاب ہوگا ہی نہیں، اور اگر عذاب ہوگا تو چند دن کے لیے ہوگا، جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی بس۔ تو یہ محض ڈراوا ہے۔ کافر خیال کرتے تھے کہ یہ جو دھمکیاں ہیں یہ محض ڈراوا ہے، ان دھمکیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس آیت کے اندر یہ جواب دے رہا ہے، تم میں جلدی کر رہے ہو، تم کیوں جلدی کر رہے ہو؟ میرے علم کے اندر ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، تمہاری ڈھیل چھوڑی ہوئی ہے، کھلی ڈھیل چھوڑی ہوئی ہے، جب گرفت ہوگی تو پتہ بھی نہیں چلے گا، نیست و نابود کر دیے جاؤ گے، ذلیل اور رسوا کر دیے جاؤ گے۔ تو ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، دیکھتے جاؤ۔ ہر چیز، تمہاری نافرمانی، تمہارا انکار کرنا اللہ اور اس کے محبوب کو، تمہاری نافرمانی اور انکار کرنا، ان قریب ہر چیز اپنے وقت پر ظہور پذیر ہو جائے گی۔ اس وقت تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ یہ سب ڈراوا تھا یا یہ حقیقت تھی جو ہم گستاخی اور بے ادبی کرتے تھے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ صدق اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔